میں سید مونس ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فارسی کی پہلی کا سبق نمبر سوم لے کر بات چل رہی ہے ترکیب اضافی کی، یعنی کہ مضاف اور مضاف الیہ کی۔ یہاں پر آپ لکیر کے اوپر 3 الفاظ دیکھ رہے ہیں، شین، تے اور میم۔ یہ 3 حروف ہیں جن کو ہم ضمیر کہیں گے۔ ضمیریں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ضمیر اسم و فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی ضمیر اسم و فعل سے جدا ہوتی ہے۔ مثال دیکھیے اور آپ سمجھیے، جیسے کہ نون دال یہ ضمیر ہے اور یہ وہ ضمیر ہے جو صرف فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، جیسے کہ کردند انہوں نے کیا، کردی، کردیت، کردم، کردیم۔ یہ وہ ضمائر ہیں جو صرف فعل کے ساتھ متصل ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ ضمیریں ایسی ہوں گی جو اسم اور فعل دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی، جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو ضمیریں بیان کی گئی ہیں، شین، تے، میم، یہ ضمیریں اسم اور فعل دونوں کے ساتھ متصل ہوں گی، یعنی کہ ملی ہوئی ہوں گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دیکھیے، کتابش اس کی کتاب، یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی سے فعل کی مثال یوں بنے گی، دادش اس نے دیا۔ دوسری صورت کہ وہ ضمیریں جو فعل سے اور اسم سے جدا ہوں گی، جیسے کہ آ، این وغیرہ، یہ وہ ضمائر ہیں جو فعل اور اسم دونوں سے جدا ہوں گی، جیسے کہ زن آ اس کی بیوی، شوہر این زن اس عورت کا شوہر وغیرہ۔ ترجمے پہ توجہ دیں اور جو ضمائر میں نے آپ کو سمجھائی ہیں ان کو ذہن نشین رکھیں۔ کتابش اس کی کتاب، اسپم میرا گھوڑا، چشمت تیری آنکھ، گربہ اس کی بلی، خانہ ام میرا گھر، کھانا ات تیرا گھر، رویش اس کا چہرہ، پایم میرا پیر، چاقو ات تیرا چاقو۔ دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، جس طرح پیچھے 2 اسم کو لا کر یا ایک اسم اور ایک ضمیر کو لا کر ترکیب اضافی بنائی تھی، یہاں پر 3 اسموں سے ترکیب اضافی بنا رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ترکیب کچھ یوں کریں گے، نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، نام مضاف، رسول مضاف الیہ مضاف اور خدا مضاف الیہ۔ تو یہاں پر 3 حروف کے ذریعے سے، 3 اسموں کے ذریعے سے ترکیب اضافی کو بنایا ہے۔ تو نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، تو یہ کاکی کے ہے جو میں نے آپ کو سبق نمبر اول میں سمجھایا تھا، اس کو ذہن نشین رکھیں تاکہ وہ ترکیب اضافی کے معنی کو سمجھنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو۔ نام رسول خدا، خدا کے رسول کا نام، رسول خدائے جہاں، جہاں کے خدا کا رسول، نماز جمعہ رمضان، رمضان کی جمعہ کی نماز، خانہ پدر شما تمہارے باپ کا گھر، کتاب برادرش اس کے بھائی کی کتاب، وقت نماز شام، شام کی نماز کا وقت، روزہ ماہ رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے، کباب گوشت بکری کے گوشت کے کباب، قرآن شریف پسر من میرے لڑکے کا قرآن شریف۔ تو ترکیب اضافی میں چونکہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے مضاف کا ترجمہ ہوگا، پھر پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا، پھر مضاف کا۔ تو اسی طریقے سے قرآن شریف پسر من میرے لڑکے کا قرآن مجید، حکم خدائے جہاں دنیا کے خدا کا حکم، دل مرد خدا، مرد خدا کا دل، مرد خدا یعنی اللہ والے کا دل، خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر، چشم آہوئے تو تیرے ہرن کی آنکھ، پائے پدرش اس کے والد یا باپ کا پیر، چاقوئے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو،
کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری، اسب برادر شما، تمہارے بھائی کا گھوڑا۔ صفت موصوف کی ترکیبیں۔ جس طرح پہلے والے سبق میں مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبوں کا بیان گزرا، یہاں سے صفت اور موصوف کی ترکیبوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ موصوف اور صفت کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ صفت کسی کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کسی کی اچھائی یا برائی کو صفت کہتے ہیں، اور جس شخص کی وہ صفت ہوگی یا جس شے کی وہ صفت ہوگی اس کو موصوف کہیں گے۔ جیسے کہ خوبصورت غلام، خوبصورت صفت ہے کس کی؟ غلام کی، تو خوبصورت صفت بنے گی اور غلام اس کا موصوف بنے گا۔ پاک مانے پاک، پلید مانے گندا، کہنا مانے پرانا، نو مانے نیا، نیک مانے نیک، بد مانے برا، تنگ مانے تنگ، فراخ مانے چوڑا، مجید مانے مجید۔ تن پاک، پاک بدن، آب پلید، پلید پانی یعنی کہ گندا پانی۔ اس میں بھی ترجمہ ہی ہوگا ترکیب اضافی کی طرح، لیکن فرق یہ ہے کہ ترکیب اضافی میں دونوں اسموں کے درمیان میں کا کی کے آتا تھا، اس میں کا کی کے نہیں آئے گا۔ یہی ترکیب توصیفی کی پہچان ہے، یعنی صفت موصوف اور صفت کی ترکیب کو ترکیب توصیفی کہتے ہیں، اور مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب کو ترکیب اضافی کہتے ہیں۔ تو موصوف اور صفت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کا کی کے نہیں آئے گا، اور معنی سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ تن پاک، پاک بدن، آب پلید، گندا پانی، خانہ تو، تیرا قلم، زن نیک، نیک عورت، کارد بد، برا، برا وہ کار بد برا کام، کلاه کہنا، پرانی ٹوپی، دل تنگ، تنگ دل، راہ فراخ، چوڑا راستہ، قرآن مجید، قرآن مجید۔ مجید کا معنی ہوتا ہے بزرگ۔ سرد مانے سرد، گرم مانے گرم، خشک مانے سوکھا، تر مانے گیلا یا بھیگا ہوا، جوان مانے جوان، پیر مانے بوڑھا، چابک مانے چالاک، تیز مانے تیز، کند مانے گٹھل، سیاہ مانے کالا، سفید مانے سفید، سرخ مانے لال اور زرد مانے پیلا۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی، زنے نانے گرم، گرم روٹی، مرد جواں، جوان مرد، زنے پیر، بوڑھی عورت، چاقوئے تیز، تیز چاقو، کارد کند، کند چھری، اسپ چابک، چالاک گھوڑا، چشمے سیاہ، کالی آنکھ، جامہ سفید، سفید کپڑا یا سفید لباس، رنگ سرخ، لال رنگ، چوب خشک، خشک لکڑی، دامن تر، بھیگا دامن، روئے زرد، زرد مانے پیلا، پیلا چہرہ، خوش خو، اچھی عادت والا، خوش خط، اچھی تحریر والا، کار ساز، کام بنانے والا، جاں باز، جان کی بازی لگانے والا، کریم مانے کریم یعنی کرم کرنے والا، امیم مانے عام، غمگین غم کھانے والا، شادماں خوش، خدائے کار ساز کام بنانے والا خدا، مرد جاں باز جان کی بازی لگانے والا مرد، رسول کریم کرم فرمانے والے رسول، لطف عمیم عام لطف، پسر خوش خو اچھی عادت والا لڑکا، کتاب خوش خط اچھی تحریر والی کتاب، جان غمگین غم کھانے والی جان، دل شادماں خوش دل۔